بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج نیکسٹ ٹاپک جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے افراط زر کے اثرات۔ تو افراط زر جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ہم نے پڑھا، ایک طلب کے دباؤ کا افراط زر، دوسرا مصارف کے دباؤ کا افراط زر۔ ٹھیک ہے، چاہے افراط زر طلب کے دباؤ کا افراط زر ہو یا متوقع افراط زر ہو کے دباؤ کا متوقع افراط زر ہو یا مصارف کے دباؤ کا متوقع افراط زر ہو، اس کا مختلف نتائج کا صحیح مشاہدہ ممکن نہیں، کیونکہ یہ زر کی قدر میں کمی کی وجہ سے ہے۔ جب قیمتوں میں اضافے سے قدر میں کمی ہوتی ہے تو معاشرے کے کچھ حصے جو ہوتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے اور کچھ حصے کو نقصان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کچھ حصوں کو نہ فائدہ ہوتا ہے اور نہ نقصان۔ بیسیکلی ہمارا جو معاشرہ ہے یہ دو گروہوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو فکسڈ آمدنی والے لوگ ہیں، جیسے گورنمنٹ ملازمین ہیں، ٹھیک ہے، یہ دوسرے کچھ ملازمین ہیں جن کی پرواہ ثاقب ہے، اور دوسرا کیا ہے، لچکدار آمدنی کا گروہ۔ پہلے گروہ سے تعلق رکھنے والے افراد کو نقصان ہوتا ہے اور دوسرے گروہ سے تعلق رکھنے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ کس طرح سے ہوتا ہے اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے قیمتوں میں تبدیلی ہر شے، خدمت، اثاثے وغیرہ میں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ افراط زر کی صورت میں زیادہ تر قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن انفرادی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی شرح بہت مختلف ہوتی ہے۔ کچھ اشیاء و خدمات ایسی ہوتی ہیں جن میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے، اور کچھ اشیاء و خدمات ایسی ہوتی ہیں جن میں سست رفتاری سے اضافہ ہوتا ہے، اور کچھ میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ اب دیکھتے ہیں لین دین پر کیا اثر ہے۔ سب سے پہلے قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے دینے والے کو فائدہ ہوتا ہے اور لینے والے کو کیا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ قیمتوں میں اضافے سے کیا ہوتی ہے، زر کی قدر کم ہو جاتی ہے، اگرچہ دینے والا اتنی ہی رقم واپس کرتا ہے لیکن اشیاء و خدمات کی عوض کم ادائیگی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ زر کی قدر ادائیگی کے وقت سے لے کر واپسی کے وقت تک کیا ہو چکی ہوتی ہے، کم ہو چکی ہوتی ہے۔ لہٰذا قرضے کا بوجھ کیا ہو چکا ہے، کم ہو چکا ہے، لہٰذا دینے والے کو فائدہ ہو رہا ہے اور اس طرف لینے والے کو نقصان ہو رہا ہے۔ فار ایگزامپل، میں نے کسی کو 5,000 روپیہ پچھلے سال ادھار دیا تھا، اس سال وہ مجھے واپس کرے گا، تو اس سال جو ہے وہ 5,000 کی اتنی اشیاء و خدمات نہیں آئیں گی جتنی پچھلے سال آتی تھیں، لہٰذا جو قرضہ واپس کر رہا ہے اس کو فائدہ ہوگا، اور جو قرضہ وصول کر رہا ہے اس کو کیا ہوگا، وہ نقصان میں رہے گا۔ پھر ہے آمدنی پیشہ افراد۔ افراط زر کے دنوں میں آمدنی پیشہ افراد جیسے کلرک، اساتذہ اور دوسرے عام لوگ نقصان کا سامنا کرتے ہیں، کیونکہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو ان کی تنخواہیں اس طرح سے نہیں بڑھتی۔ پھر ہے اجرت پیشہ افراد۔ اجرت پیشہ افراد نقصان کا بھی سامنا کر سکتے ہیں اور فائدے کا بھی سامنا کر سکتے ہیں۔ اس بات کا انحصار اس چیز پر ہے کس رفتار سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور اجرت و مطابقت جو ہے وہ قائم ہوگی۔ اگر ان کی یونین طاقتور ہے اور وہ اپنی اجرت صارفین کے اشاری اعداد یعنی سی پی آئی کے مطابق طے کروا سکتے ہیں، اس طرح وہ خود کو افراط زر کے اثرات سے کیا کر سکتے ہیں، محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر تو یونین سٹرونگ ہوگی تو جتنی قیمتیں بڑھیں گی اتنی ہی وہ کیا کریں گے کہ اجرتوں کو بڑھا لیں گے اور ان پر افراط زر کے اثرات جو ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ لیکن اکثر اوقات قیمتوں میں اضافہ اور اجرتوں میں اضافے کے درمیان ایک وقفہ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سی پی آئی مزید بڑھ جاتا ہے۔ یعنی فار ایگزامپل قیمتیں بڑھی ہیں، اب جو لیبر یونین ہے وہ بارگیننگ کر رہی ہے انتظامیہ کے ساتھ کہ ان کی اجرتیں بڑھائی جائیں، وہ جتنا ٹائم لگے گا اتنی دیر میں قیمتیں اور بڑھ جائیں گی۔ جہاں یونین وقتی طور پر اجرتی معاہدے کے پابند ہوتی ہے، کچھ عرصے کے لیے یونین افراط زر کے صورت میں نقصان کا سامنا کرتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ کہا جاتا ہے اجرت پیشہ افراد بھی عام افراد یا سفید پوش افراد کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ پھر ہے مخصوص آمدنی کا گروپ۔ مخصوص آمدنی کا جو گروپ ہے، پینشن زدہ سود لینے والے، یعنی پینشن فکس آتی ہے، پھر سود لینے والے اور کرائے سے تعلق رکھنے والے افراد کو بھی مخصوص آمدنی کا جو ہے وہ گروپ کہلاتا ہے۔ پینشن زدہ لوگوں کی مخصوص پینشن، سود کی رقم اور کرایہ لینے والے افراد کی مخصوص رقم جو ہے وہ آمدنی پر مشتمل ہوتی ہے، اور یہی صورتحال سیکیورٹی حاصل کرنے والے سود، ڈیبینچر یا تمسکات اور کھاتوں کی بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان تمام افراد کو بھی جو مخصوص آمدنی حاصل کرتے ہیں، یعنی اسپیسیفک آمدنی ہے ان کو بھی افراط زر کے دنوں میں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر ہے حق ملکیت۔ وہ شخص جس کے پاس کمپنیوں کے حصے، اسٹاک، تمسک ہوں جو اسے مخصوص شرح سود فراہم نہیں کرتے، افراط زر کی صورت میں فائدہ حاصل کرتے ہیں، کیونکہ قیمتوں میں اضافے کی صورت میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے جو کہ کمپنیوں کے منافع جات میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور منقسم شدہ
جو ہیں قیمتوں کی نسبت جو ہیں وہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ اچھا، جس کے پاس اپنے جو ہے کوئی اسٹاک مطلب یہ ہیں شیئرز ہوں، اسٹاک ہوں، تو اسے افراط زر کی صورت میں فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو کاروباری سرگرمیاں بھی بڑھتی ہیں اور منافع بھی بڑھتے ہیں۔ اس طرح سے کہ ملکیت رکھنے والے نہیں، کس کے پاس وہ اپنی چیز ملکیت میں ہے تو وہ فائدہ میں رہے گا۔ پھر ہے کاروباری افراد، ہر قسم کے کاروباری افراد جیسے پیدا کرنے والے تاجر اور جائیداد کے مالکان افراط زر کے دنوں میں فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ جب قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو کاروبار جو ہے وہ مالکان کے ذخیرہ میں موجود اشیاء کی قدر بھی اسی تناسب سے بڑھتی ہے، لہٰذا کاروبار مالکان ذخیرہ میں موجودہ اشیاء فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ منافع کماتے ہیں۔ تاجروں کو بھی کیا ہوتا ہے، قلیل عرصے میں اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لاگت پیدائش بھی اسی تناسب سے نہیں بڑھتی، یعنی بچے قیمتیں تو بڑھ رہی ہوتی ہیں لیکن کاسٹ اتنی نہیں بڑھ رہی ہوتی جس تناسب سے اشیاء قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ خام مال کی قیمتیں اور دوسرے مداخل اور اجرتیں بھی فوراً قیمتوں کے معیار میں اضافہ جتنا نہیں بڑھتا۔ جائیداد کے مالکان بھی افراط زر کی صورت میں منافع کماتے ہیں، کیونکہ جائیداد کی قیمتوں میں اضافہ عام قیمتوں کے معیار سے کیا ہوتا ہے، کئی گنا تیز ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے زراعت پیشہ افراد۔ زراعت پیشہ افراد جیسے کسان ہیں، زمیندار ہیں، زمینداران ہیں، بغیر جائیداد کے زراعت پیشہ کار، پیشہ کاریگر وغیرہ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ زراعت پیشہ کاریگر شامل ہیں۔ اب یہ لوگ زراعت سے آتے ہیں۔ کسان جو اپنی فصل کو کاشت کرتے ہیں وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں، کیونکہ کھیت کی پیداوار کی قیمتیں لاگت پیدائش سے زیادہ بڑھتی ہیں۔ زمیندار قیمتوں میں اضافے کے دوران نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی زمیندار وہ ہے جو زمین کا مالک ہوتا ہے اور اس نے کسی اور کو آگے چیز پیدا کرنے کے لیے دی ہوتی ہے، اس کو نقصان آتا ہے کیونکہ اس کو مخصوص کرایا ہی آتا ہے۔ عدم جائیداد کے ذریعے پیشہ کاریگر کو بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کی اجرتیں کھیت کے مالکان اس طرح سے نہیں بڑھاتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے درمیان جو ہے وہ یونین نہیں پائی جاتی۔ یعنی ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں کھیتوں میں، ان کی اجرتیں بھی نہیں بڑھتی، ان کو بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پیداوار۔ جب قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو پیداوار کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اشیاء پیدا کرنے والے زیادہ منافع کی غرض سے سرمایہ کاری کرتے ہیں، جس سے روزگار، پیداوار اور آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہ صرف کامل روزگار کی سطح پر ہی ممکن ہے۔ کامل روزگار سے آگے سرمایہ کاری معیشت میں شدید افراط زر کا باعث بنتی ہے، کیونکہ قیمتوں میں اضافہ پیداوار میں اضافے سے کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، جبکہ کامل روزگار پر تمام ذرائع مکمل طور پر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، لہٰذا کامل روزگار کی سطح پر پیداوار پر افراط زر کے بہت ہی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی اگر تو پیداوار افراط زر جب ہو رہا ہے، اگر ہم مکمل روزگار پر نہیں پہنچے، مکمل روزگار پر ابھی ہم نے آنا ہے تو ہمیں فائدہ ہوگا، لیکن مکمل روزگار کے بعد افراط زر کا جو ہے بہت شدید نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے آمدنی کی تقسیم۔ افراط زر آمدنی کی تقسیم میں عدم مساوات میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، یعنی غریب اور درمیانہ طبقہ جو ہے وہ زیادہ اس سے متاثر ہوتا ہے، کیونکہ ان کی اجرتی تنخواہیں زیادہ ہیں اور کم ہو کر مخصوص ہوتے رہتے ہیں، لیکن قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ دوسری طرف کاروباری افراد، صنعت کار، تاجر اور باقی لچکدار آمدنی کے ساتھ افراط زر میں فائدے میں رہتے ہیں اور دولت غریبوں سے امیروں میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ یعنی کہ جو فکسڈ آمدنی والے لوگ ہیں وہ پہلے غریب طبقہ وہی ہوتا ہے، اور درمیانہ طبقہ وہ اور جو ہے وہ پس جاتے ہیں اور امیر سے امیر تر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں۔ پھر گورنمنٹ اور سرکار۔ افراط زر گورنمنٹ کو مختلف طریقوں سے متاثر کرتی ہے۔ یہ افراط زر میں گورنمنٹ کو سرمایہ کاری اس کی سرگرمیوں میں مدد دیتا ہے۔ جیسے ہی لوگوں کی ذریعہ آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، گورنمنٹ لوگوں سے آمدنی اور اشیاء کی شکل میں کیا کر لیتی ہے، وصول کر لیتی ہے۔ لہٰذا افراط زر میں حکومت کی آمدنی یا محصولات میں کیا ہوتا ہے، وہ اضافہ ہوتا ہے، ٹیکس زیادہ لے سکتی ہے گورنمنٹ، کیونکہ لوگوں کی آمدنیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ پھر آگے ہے توازن ادائیگی۔ افراط زر توازن ادائیگی کی بری طرح سے متاثر کرتے ہیں۔ جب ملک کے اندر قیمتیں بہت تیزی سے بڑھتی ہیں جبکہ غیر مالک میں اتنا اثر نہیں ہوتا، غیر ملکی اشیاء کی بدولت ملک کے اندر اشیاء زیادہ مہنگی ہوتی ہیں، جس سے درآمدات میں اضافہ برآمدات میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ نتیجتاً توازن ادائیگی ملک کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ غیر موافق ثابت ہوتا ہے۔ جب افراط زر ہوتا ہے تو ہمارے اپنے ملک کی اشیاء ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ جب ان کی قیمتیں بڑھتی ہیں
تو بین الاقوامی مارکیٹ میں ان کی طلب کم ہو جاتی ہے، یعنی ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں، اور ہماری امپورٹس جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ باہر کی چیزیں ہمیں سستی مل رہی ہیں اور توازن ادائیگی کیا ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ پھر ہے سماجی اثرات، افراط زر سماج یا معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے اور امیر اور غریب کے درمیان ایک وسیع خلا لوگوں کے درمیان جو ہے وہ جھگڑے کا باعث بنتا ہے۔ اخراجات میں اضافے سے کاریگر احتجاج کرتے ہیں جو کہ پیداوار میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ لوگ ذخیرہ اندوزی، چور بازی، ملاوٹ میں ملوث ہوتے ہیں، جس سے معیشت میں کیا ہو جاتا ہے، خلل پیدا ہو جاتا ہے اور سیاسی جماعتیں سرکار کے خلاف جو ہیں وہ احتجاج شروع کر دیتی ہیں۔ تو اس طرح کی بھی ہمیں سماجی اثرات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کا لیکچر ہمارا یہیں تک ہے، باقی کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے نیکسٹ افراط زر کو ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ 3 طریقے ہیں، زرعی طریقے ہیں، مالیاتی طریقے ہیں اور متفرق جو ہیں وہ اقدامات ہیں۔